لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول المبعوث إلى الأسود والأحمر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله سبحان الله وبحمده. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو ساری کی ساری کتابوں کی عظیم کتاب بنایا ہے. دنیا کی جتنی کتابیں ہیں وہ بھی اکٹھی کر لی جائیں، اللہ رب العزت نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، تختیاں، ان کو بھی جمع کر لیا جائے، جتنی رتبہ اور عظمت، مقام رفعت، مقام بلندی، مقام سرفرازی اللہ نے قرآن مقدس کو دی ہے، اور کسی کتاب کو اللہ نے یہ عظمت نصیب نہیں فرمائی. حتیٰ کہ امام الانبیاء، مصدق الانبیاء، امام الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور مبارک زبان سے نکلنے والی حدیث بھی آ جائے
اس کے مقابلے کے اندر بھی اگر اللہ نے عظیم فرمایا ہے تو قرآن مقدس کو فرمایا ہے۔ پھر قرآن مقدس کے اندر ویسے تو سارا قرآن عظیم ہے، بڑی اعلیٰ کتاب ہے، مگر کچھ آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کی فضیلت خود پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے۔ اور ان خاص آیات مبارکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی آیات میں سے ان کو عظیم فرمایا ہے کہ باقی آیاتوں کی بنسبت وہ آیات عظیم ہیں، قرآن مقدس کا عظیم حصہ ہے۔ جیسا کہ تیسرے سپارے کی ابتدا میں آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کے متعلق خود پیارے پیغمبر بدر برج حل عطا پیغمبر گوہر انما پیغمبر مقبول ذوالمنن پیغمبر ابو بطول پیغمبر با اصول پیغمبر عند اللہ مقبول پیغمبر، خود اللہ کے محبوب نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، اللہ نے اس آیت الکرسی کی جو آیات ہیں، الفاظ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن مقدس کے باقی جتنے الفاظ ہیں ان سب سے افضل ترین اگر آیاتیں ہیں یا الفاظ ہیں تو وہ آیت الکرسی کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بہت بڑے قاری تھے ابی بن کعب، قرآن کے قاری تھے بہت بڑی، اور بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اس صحابی سے فرمانے لگے کہ اے ابی بن کعب، تو جو قرآن مقدس کا قاری ہے، بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے، تو مجھے یہ بتا کہ قرآن مقدس کی عظیم آیت کون سی ہے؟ قرآن مقدس کی عظیم کا معنی سب سے بڑی آیت، عظیم آیت مبارکہ کون سی ہے؟ چونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے صحابی، اور خود بھی قرآن مقدس کے قاری تھے بہت بڑے، انہوں نے فوراً کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علم کے اندر تو قرآن مقدس کی عظیم آیت اور ساری آیاتوں کی سردار آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان کے دائیں کاندھے کے اوپر اپنا دست شفقت فرمایا، ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول نے شاباش دی اور فرمایا، اے ابو المنذر، تجھے تیرا علم قرآن والا مبارک ہو، تجھے تیرا قرآن والا علم مبارک ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کی خود تصدیق فرما کے فرمایا کہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے قرآن والے علم کے بارے میں اس کو مبارک دی ہے کہ تجھے قرآن والا علم مبارک ہو۔ معلوم ہوتا ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا علم ہے تو اللہ کے قرآن کا ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی علم بڑا نہیں ہے۔ حدیث بھی قرآن کے پیچھے چلتی ہے، قرآن کے تابع ہے۔ حدیث کا بھی مقابلہ کرایا جائے تو قرآن کا مقابلہ حدیث بھی
نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن وحی جلی ہے، حدیث وحی خفی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث پیغمبر کا کلام ہے۔ اللہ کے ساتھ نبی کا مقابلہ یا خالق کے ساتھ مخلوق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب کو مبارکباد فرما دی۔ نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مقدس کی یہ جو آیت الکرسی عظیم آیت ہے، اگر فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی مسلمان موحد بندہ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بجائے کوئی اور ذکر و اذکار کرنے کے وہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے ایک بار، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مرنے کی دیر ہے، آگے جنت کے اندر داخل ہونے کی دیر نہیں ہے۔ صرف موت اس کی رکاوٹ ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر پڑھنی ہر فرض نماز کے بعد ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کی ان آیات میں، آیت الکرسی میں، ان الفاظ میں اللہ کی ذات و صفات اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کے قدرت کمال، اللہ کی عظمت، مقام رفعت، مقام بلندی، مقام سرفرازی، مقام صنعت، مقام کاریگری، وہ ایسی بیان کی گئی ہے کہ کسی اور آیت کے اندر ایسی صنعت کاری اللہ نے بیان نہیں فرمائی۔ اس لیے جس آیت میں اللہ کی وحدانیت، خدا کی قدرت کمال اعلیٰ درجے کا اللہ نے بیان فرمایا ہے، ان الفاظ کی فضیلت بھی اللہ نے پورے قرآن سے اعلیٰ بیان فرما دی۔ اور اللہ نے بتلایا ہے کہ مشرک اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مشرک بھی کافر ہوتا ہے، کافر بھی مشرک ہوتا ہے، البتہ الفاظ کا فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا اصل کے اندر شرک کرنے والا اللہ کی ذات کا انکاری ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کرنے والا خود اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور کمال صنعت کاری کا انکاری ہوتا ہے۔ جب اس کا وہ انکاری ہے تو شرک کرے تب کیا ہے، کفر کرے تب کیا ہے، تو دونوں یہ شخص اللہ کی نظر میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ والکافرون هم الظالمون، اللہ نے فرمایا یہ تیسرا سپارہ ہے، سورت کا نام ہے سورہ بقرہ، تیسرے سپارے کا پہلا پیج ہے، پہلا صفحہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والکافرون، یہ جو شرک کرنے والے کافر ہیں، میں اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہوں ہم الظالمون، یہ اصل کے اندر سب سے بڑے ظالم اور بے ایمان ہیں۔ یہ سب سے بڑے کون ہیں؟ ظالم ہیں۔ ظالم عربی میں کہتے ہیں، ہماری زبان میں بے ایمان کہتے ہیں ان کو۔ اللہ اتنی سخت فتویٰ تو نے قرآن مقدس کے اندر کیوں لگایا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علماء کرام جانتے ہیں، آگے والے الفاظ وجہ بتلا رہے ہیں۔ آگے والا جملہ یہ تعلیلیہ جملہ ہے ما قبل کے لیے،
اللہ فرماتے ہیں کافر اس وجہ سے بڑے ظالم اور مشرک اس وجہ سے بے ایمان ہوتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی ان آیات توحید اور اللہ کے کمالات کے انکاری ہیں۔ اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وہ چونکہ اللہ کے کمالات جو عالی شان کمالات ہیں، اللہ کی قدرت جو عالی شان قدرت ہے، وہ اس کے انکاری ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں اللہ نے ان پر فتویٰ لگا دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آؤ میں اللہ تمہیں سمجھاؤں جن الفاظ کی فضیلت میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے، یعنی آیت الکرسی، ان الفاظ کے اندر اللہ کے کتنے کمالات کا بیان ہے، اللہ کی کیسی قدرت و وحدانیت کا کمال بیان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ موجود فی کل شیء، اللہ تو ذرہ ذرہ کائنات کے اندر اپنے علم و قدرت کے ذریعے حاضر و ناظر ہے۔ اللہ موجود علی کل شیء، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے کہ وہ ذرہ ذرہ کائنات کے اندر اپنے علم اور قدرت کے ذریعے حاضر و ناظر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی میری صفت یہ ہے کہ میں ذرہ ذرہ کائنات کے اندر اپنے علم کے لحاظ سے حاضر و ناظر ہوتا ہوں، ذرہ ذرہ کائنات کے اوپر قدرت و اختیار چلتا ہے تو میرے علم کے لحاظ سے چلتا ہے۔ اللہ جو ذرہ ذرہ کائنات کے اندر وہ اپنے علم اور قدرت کے ذریعے اللہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، وحدت الوجود بھی ہے، واجب الوجود بھی ہے۔ اللہ ساری ذرہ ذرہ کائنات کے اندر جو علم بھی تیرا چلتا ہے، حاضر و ناظر بھی تو اپنے علم کے لحاظ سے ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا الہ، اس وجہ سے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ جو معبود ہوتا ہے اس کا حاضر و ناظر ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کا ذرہ ذرہ اختیارات کے اوپر قدرت چلانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں چونکہ میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ تمہارا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، میرے علاوہ تمہارا کوئی سجدے کے لائق نہیں، میں رب بھی عبادتوں کے لائق ہوں، سجدوں کے لائق ہوں، منت منوتیوں کے لائق ہوں، تمہاری سور و پکار کے لائق ہوں۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب میں اللہ تمہارا معبود ہوں، مشکل کشا ہوں، جب میں تمہارا حاجت روا ہوں، جب میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک ہوں، تو اب تو مان جاؤ جب اللہ کو پکارنا ہو تو خالص پکارا کرو، اللہ کی سور و پکار، اللہ کو آواز مارنی ہو، فادعوا اللہ مخلصین، اللہ فرماتے ہیں جیسے تیری نعمتیں خالص ہیں، تو جو نعمتیں استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، ان نعمتوں کی طرف ذرا غور و فکر کر لیا کر۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ
حدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا اپنے کھانے کی طرف توجہ کر لیا کر، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ذرا اپنی تخلیق کی طرف توجہ کر لیا کر، تھوڑا نظر و غور و فکر کر لیا کر۔ خُلِقَ مِمَّا دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر۔ تیری تخلیق کرنے والا بھی میں اللہ، تجھے کھلانے پلانے والا بھی میں اللہ، اور تیری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا بھی میں اللہ پاک ہوں۔ جب سب کچھ میں اللہ ہوں، میری نعمتیں خالص ہیں، تیری تخلیق کے اندر ملاوٹ نہیں، تیرا پیدا کرنے کے اندر ملاوٹیں نہیں ہیں، تو اب تو مان جا کے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جب میرا دیا ہوا خالص ہے، جب میری نعمتیں خالص ہیں، جب ذرہ ذرہ کائنات کا خالص ہے، دو نمبر نہیں ہے، تو اب تو بھی جب بھی سورو پکار کر اللہ تعالیٰ کو، جب بھی تو نے اللہ کو پکارنا ہو، آواز مارنی ہو، تو خالص کر کے آواز ماری کر، درمیان میں واسطے وسیلے نہ دیا کر۔ واسطے وسیلوں کی ضرورت، یہ قرآن نے کہا ہے فادعوا اللہ مخلصین۔ مخلصین کا معنی تو جانتے ہیں نا آپ، خالص، خالص کر کے۔ خالص ہماری زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، خالص چیز۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے وجود کو دیکھ، خالص ہے۔ پھر پیدا ہونا دیکھ، ماں کے پیٹ سے تجھے پیدا کیا تو تیرا وجود خالص ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں۔ جب تو تیری کھانے کی باری آئی تو تیری نعمتیں کھانے پینے والی وہ بھی بے عیب بنا دی میں اللہ پاک نے۔ جب ہر چیز بے عیب ہے، خالص ہے اللہ کی بنائی ہوئی، تو جب اللہ کی عبادت کی باری ہے تو اللہ کی سور و پکار بھی خالص کیا کر۔ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی داتا اور آقا اور مولا نہیں ہے، کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی عزت و ذلت کا مالک نہیں ہے، کوئی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، کوئی میاں ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہے، اللہ اللہ وہی اکیلا خدا ہے جو تمہارا معبود ہے، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، وہی اللہ ہے جس کو تم خدا سمجھتے ہو، وہی سارے کمالات کا مالک ہے۔ اللہ پھر اپنے کمالات تو بیان فرما، اللہ فرماتے ہیں پہلا کمال اللہ کا یہ ہے الحی القیوم۔ پہلا کمال اللہ کا یہ ہے، اور یہ معمولی کمال نہیں ہے بلکہ کمال اعلیٰ ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ کون سا؟ اللہ فرماتے ہیں الحیو، ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے؟ الحیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ پاک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندہ رہنے والا نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں۔ نبی ہیں، ولی ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، صالح ہیں، نیک ہیں جو بھی ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، نوری ہیں، ناری ہیں، کوئی بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں۔ الحیو، ہمیشہ زندہ رہنا میں اللہ کا کمال ہے۔ اللہ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی، ہمیشہ زندہ رہنا تیرا کمال ہے، مگر یہ کمال تیرا کیوں ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں دلیل تو اس کی یہ القیوم،
میں ہمیشہ زندہ اس لیے رہنے والا ہوں کہ میں خود اپنی مجھے پرواہ نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کو میں اللہ تھامنے والا ہوں، ساری کائنات کا رکھوالا بھی میں اللہ ہوں، ساری کائنات کا نگہبان بھی میں اللہ ہوں۔ اگر میرے اوپر موت آ جائے تو ساری کائنات کو تھامنے والا کون ہوگا؟ میرے اوپر بھی موت آ جائے یتیموں کی ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہوگا؟ میرے اوپر بھی موت آ جائے تو پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق دینے والا کون ہوگا؟ میرے اوپر بھی موت آ جائے تو غریبوں کی سننے والا کون ہوگا؟ اس لیے میں قیوم ذات ہوں، میری ذات کے اندر موت کوئی نہیں ہے۔ الحی القیوم، میں ساری کائنات کو تھامنے والا ہوں، ساری کائنات کو ٹھکانہ اور ماوا دینے والا ہوں۔ قل من بیدی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر بتا دو اپنی امت کو، من بیدی ملکوت، کس کی طاقت کے اندر ہے ذرہ ذرہ کائنات کا قبضہ اور کنٹرول؟ وہی ذات ہے وہو یجیر، جو ٹھکانہ دینے والا انسان کو، جو انسان کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ ولا یجار علیہ، وہ اللہ تو ٹھکانوں سے پاک ہے، اس کو ٹھکانوں کی ضرورت نہیں، اس کو ٹھکانے دینے والا نہیں، وہ ہر کسی کو ٹھکانے دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری نعمت ہے، زمین کے اندر پیدا فرمانا بھی اللہ کا کمال ہے، پھر پیدا فرما کے انسان کو اس کا مکان نصیب فرمانا بھی اللہ کا کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، تمہاری کوئی قوت نہیں ہے، مکناکم فی الارض، پیدا کرنے والا بھی میں اللہ ہوں، پھر زمین کے اندر تمہیں تمکین دینے والا بھی میں اللہ ہوں، تمہارے مکانات کے نقشے بنا کے تمہیں میاں بلڈنگیں نصیب فرمانے والا بھی میں اللہ ہوں، پھر تمہیں مکان نصیب فرمانے کے بعد وجعلنا لکم فیہا معائش، پھر تمہاری روزی کے اسباب پیدا کرنے والا بھی میں اللہ ہوں، تمہاری تجارتیں چلانے والا بھی میں اللہ ہوں، تمہاری کسب معاش کے ذریعے پیدا کرنے والا بھی میں اللہ ہوں۔ قلیلا ما تشکرون، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر تھوڑا کرتے ہو، نعمتیں تو اللہ کی زیادہ ہیں مگر قلیلا ما تشکرون، میں اللہ کا شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان فرماؤ، اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میرے پیغمبر اعلان فرماؤ اپنی دنیا کے اندر اپنی امت کو قرآن پڑھ کے اللہ پاک نے اعلان کر کے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کی قدر کرتے رہو گے۔ قدر کیا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لانا، چھوٹی چھوٹی سی نعمت بھی ہو بندہ پھر بھی کہے اللہ شکر تیرا ہے، تو نے نعمتیں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے میری نعمت کی قدر بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے، میرا وعدہ ہو گیا لازیدنکم، میں اللہ اور نعمتوں کے اندر برکتیں نصیب فرماتا رہوں گا۔ ولئن کفرتم، اگر اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرنا شروع کر دی، نعمت اللہ پاک نے دی ہے، شکر غیر اللہ کا ادا کیا ہے، نعمت اللہ کی ہے، شکر قبر والے کا ہے، نعمت اللہ کی ہے، شکر مزار کے اوپر کر رہا ہے، نعمت اللہ کی ہے، شکر پیر کا کر رہا ہے، نعمت اللہ کی ہے، شکر مولویوں کا کر رہا ہے، نعمت اللہ کی ہے، شکر سید کا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ، میری نعمتوں کی بے قدری اگر کرنا تم نے شروع کر دی تو میرا کوئی
کوئی نقصان نہیں، نقصان تمہارا اپنا ہے۔ جو پہلے نعمت اللہ نے نصیب فرمائی ہے وہ نعمت بھی میں اللہ چھین لوں گا، وہ نعمتیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، الٹا دن قیامت کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلا کمال یہ ہے کہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ هو الحی لا الہ الا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ هو الحی، زندہ رہنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے زندہ کیوں رہنے والا ہوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ القیوم، ذرہ ذرہ کائنات کی نگرانی کرنے والا کون ہے؟ 10 کمال ہیں آیت الکرسی کے اندر۔ کتنے کمالات ہیں؟ 10 کمالات ہیں آیت الکرسی کے اندر۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ایسے اللہ پاک نے قرآن مقدس کی اس آیت الکرسی کے الفاظ کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ میرے کمالات، میری وحدانیت، میری توحید کے اعلیٰ کمالات کا اس میں ذکر ہے۔ اس لیے پہلا کمال بیان فرمایا الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ کل من علیہا فان، یہ اس کے مقابلے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا روئے زمین پر جو چیز بھی ہے، کل من علیہا، روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، فان، کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والا وہی رب ہے جو برکتیں دینے والا ہے، ذو الجلال والاکرام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا یہ اللہ کا ہمیشہ رہنا اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر۔ دنیا جن کو خدا سمجھتی ہے ان پہ تو موت آ جاتی ہے، نبی ہیں، ولی ہیں، کو پیر ہیں، کو نقشگیر ہیں، جو بھی ہے جن کو دنیا خدا سمجھتی ہے، معبود سمجھ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان پہ موت آ جاتی ہے۔ جو مجھے رب تسلیم کرتا ہے، معبود تسلیم کرتا ہے، اس کے لیے نعمت یہ ہے کہ میری ذات میں موت نہیں، میں ہمیشہ زندہ ہوں، انسان کو پیدا بھی کرتا ہوں تب بھی زندہ ہوں، انسان کی زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہوں تب بھی زندہ ہوں، انسان پر موت آ جاتی ہے پھر بھی اللہ کی ذات کھڑی زندہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پہلا کمال، زندہ رہنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیشہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ هو الحی، یہ علماء جانتے ہیں، یہاں حسر ہے، هو الحی معرفہ بھی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہنا یہ صرف انحصار ہے اللہ کی ذات کے اندر۔ نبی ہیں ان پہ بھی موت آئے، ولی ہیں ان کے اوپر بھی موت آ جاتی، کوئی نیک ہے، کوئی صالحین ہے، مقربین ہیں، حتیٰ کہ دن قیامت کے ہر چیز کو اللہ نے فنا کر دینا ہے، بقا ہے تو صرف اللہ کی ذات کے اندر۔ تو پہلا کمال اللہ نے بیان فرمایا الحیو، زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ القیوم، ذرہ ذرہ کائنات کی نگرانی کرنے والا، ذرہ ذرہ کائنات کو تھامنے والا ہے تو کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے قرآن مقدس پڑھ کے مشرکین مکہ کو بتلایا کہ ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین اور میرے قرآن کے اندر شک کرتے ہو کہ یہ رحمان کی طرف سے نہیں، تو سن لو لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم شور و پکار کرتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، جن کو تم خدا سمجھتے ہو، میں کھلا اعلان کر رہا ہوں میں ان کو خدا سمجھتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا،
عبادت بندہ تب کرے جب پہلے اس کو معبود تسلیم کرے۔ ایسے کوئی کسی ذات کی عبادت کر سکتا نہیں جب تک کہ اس کو معبود پہلے تسلیم نہ کرے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم خدا سمجھتے ہو میں پیغمبر ان کو نہیں خدا سمجھتا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ تیرا خدا کون ہے، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس ذات کے اندر موت نہیں، یتوفاکم جو دوسروں کو تو موت دیتا ہے، خود لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا خاندان نہیں، نسب نامہ نہیں، داد کی پیڑھی نہیں، نان کی نسب نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ ولم یکن لہ کفوا احد ذات ہے۔ میں تو اس ذات کی عبادت کرتا ہوں یتوفاکم جو دوسرے کو تو موت دیتا ہے، اس کی اپنی ذات میں موت نہیں ہے۔ اللہ ان کمالات پر ایمان نصیب فرمائے، قرآن مقدس کی اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا